بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 110۔ غزوہ بنی مستلق میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کا منافقین کے مکروہ چہرے کا سامنے لانا اور اس پر اللہ کی طرف سے سورہ منافقون کا نازل کرنا اور حضرت زید رضی اللہ عنہ کی بات کی تصدیق کرنے سے متعلق ہے۔ جب حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلائی کہ میں نے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی یہ آواز سنی، وہ کہہ رہا تھا کہ تم ان لوگوں کو کچھ مت دو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ نکلے، اور یقیناً اگر ہم مدینہ منورہ واپس ہو گئے تو مدینے کے معزز افراد وہاں کے ذلیل لوگوں کو نکال باہر کریں گے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر ملی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تحقیق کے لیے خود عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کو بلایا، اور اس کے ہمراہ اس کے ساتھی بھی تھے۔ جب وہ آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا، کیا تم نے ایسی باتیں کہی ہے؟ تو یہ چونکہ بڑا مکار اور دھوکے باز تھا اور جھوٹی قسمیں بھی کھا لیا کرتا تھا، صاف مکر گیا۔ اس منافق نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بڑی بڑی قسمیں کھائی اور کہا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ اس کے ساتھیوں نے بھی اس کی تائید کی، جھوٹی قسمیں کھائی اور یہی کہتے رہے کہ یہ باتیں بالکل غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تو تھے نہیں، چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس منافق کی بات کو سچا سمجھ لیا اور زید رضی اللہ عنہ کی بات کو نہیں مانا، اور ان سے متعلق آپ یہ سمجھے کہ یہ نوعمر بچہ ہے، ہو سکتا ہے سننے میں غلط فہمی ہو گئی ہو۔ یہ بات پورے لشکر میں پھیل گئی، ہر شخص اس بات کا چرچا کر رہا تھا۔ اب حضرت زید رضی اللہ عنہ ایک اور آزمائش سے دوچار ہو گئے۔ عام لوگ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو طرح طرح کی باتیں سنانے لگے۔ انہوں نے کہا کہ زید نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہ مخواہ جھوٹ بلوایا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اس بات سے بہت سخت صدمہ ہوا جو اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا، اور میں اللہ کے دربار میں التجا کرتا رہا، اللہم انزل علی نبیک ما یصدق حدیثی، اے اللہ میری بات کی تصدیق کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرما۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ اس صورتحال کی وجہ سے بہت مغموم تھے۔ لوگوں کی ملامت سے انہیں اس قدر صدمہ ہوا کہ وہ اپنے گھر ہی میں محصور ہو کر رہ گئے۔ وہ خود فرماتے ہیں، مجھے اس قدر غم ہوا کہ اس جیسا غم پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، چنانچہ میں اپنے گھر تک محدود ہو کر بیٹھ گیا۔ گھر سے مراد یہاں پر بیرونی قیام گاہ ہے جہاں پورا لشکر رہ رہا تھا۔ چونکہ یہ واقعات و غزوہ بنو مستلق اور مریسی کے مقام پر پیش آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثال حکمت و بصیرت سے نوازا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صورتحال یہ نہیں چاہتے تھے کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی یہ باتیں لشکر میں پھیلے، لوگ انہیں اپنا موضوع بنائے اور ان پر تبصرے کرے۔ اس طرح اس فتنے کو اور زیادہ ہوا لگنے کا اندیشہ تھا، چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلامی لشکر کو فوراً وہاں سے کوچ کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ دوپہر کا وقت تھا، سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، گرمی عروج پر تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عموماً اس وقت سفر نہیں کرتے تھے، لیکن عبداللہ بن ابی کی برپا کردہ فتنے کو دبانے کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ یہ ایک زبردست حکمت عملی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذہن مبارک میں آ سکتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لشکر کو لے کر دن بھر مسلسل سفر کرتے رہے حتیٰ کہ شام ہو گئی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر رات کو بھی جاری رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ جب اگلے دن صبح کا وقت شروع ہو گیا اور دھوپ نے ستانا شروع کر دیا، تب جا کر ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ اس وقت لوگ تھک کر چورا چور ہو چکے تھے، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی تھی۔ جو ہی مجاہدین نے اپنے بستر بچھائے، انہیں بڑی غفلت اور غلبے کی نیند آئی، سب کے سب اسی وقت سو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشأ مبارک بھی یہی تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلسل سفر اسی لیے کیا تھا
تاکہ لوگوں کو عبداللہ بن ابی اس منافق کی باتوں پر چیمگوئی کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ غور کیا جائے تو ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت عملی اپنائی تاکہ کسی کو موقع ہی فساد کا نہ مل سکے، اور دوسری جانب اللہ تبارک و تعالی نے وحی نازل فرما کر آپ علیہ السلام کو ساری حقیقت حال سے آگاہ کر دیا۔ اب پتہ چل گیا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی دعا کو بھی شرف قبولیت سے نواز دیا۔ وہ بڑی شدت سے وحی کے منتظر تھے، اب ان کا صدمہ خوشی میں تبدیل ہو گیا، ان کی ساری پریشانیاں جاتی رہی۔ اللہ تعالی نے اس رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی اور دیگر منافقین کو بے نقاب کرنے اور ان کا گھناؤنا کردار عیا کرنے کے لیے ایک پوری سورت قرآن کریم میں نازل فرمائی۔ اس سورت کا نام ہی سورہ منافقون ہے۔ اس میں منافقین کو بے نقاب کر دیا گیا، ان کے چہرے پر پڑے ہوئے عیاری اور مکاری کے سارے پردے اٹھ گئے اور اس کی حقیقت نمایاں ہو کر سامنے آ گئی، اور اس منافق کی جھوٹی قسموں کا پھول کھل گیا۔ وہ جس قدر لوگوں کو اپنا سچا ہونے کی یقین دہانی کرا رہا تھا، اتنا ہی جھوٹا ثابت ہوا۔ اس کا مذموم کردار اور خطرناک عزائم عیا ہو گئے، لوگوں کو اس سے نفرت ہو گئی، اس کی قوم کے لوگ بھی اسے ملامت کرنے لگے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ منافقون نازل فرما دی اور جس میں حضرت زید رضی اللہ عنہ کی بات کی تصدیق ہو گئی کہ وہ سچے ہیں، تو حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا کان اس طرح پکڑا کہ میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت اور محبت کا ایک بڑا خوبصورت اور منفرد انداز تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید سے فرمایا ھذا الذی اوفى اللہ لہ بإذنہ، یہی ہے جس کی کان سنی بات کو اللہ نے سچ قرار دیا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا اور ان کے سامنے وہ آیات تلاوت فرمائی جو اللہ تعالی نے نازل فرمائی تھی۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، جب منافق لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ واقعی اس کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق لوگ جھوٹے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ایک ڈھال بنا رکھا ہے۔ جس طرح ڈھال سے تلوار سے بچاؤ کیا جاتا ہے، اسی طرح ان منافق لوگوں نے اپنے بچاؤ کے لیے یہ قسمیں کھا لی ہے کہ وہ مومن ہے، تاکہ دنیا میں کافروں کا جو برا انجام ہونے والا ہے یہ اس سے بچ جائے۔ اور دنیا میں ان کا حال یہ ہے فصدوا عن سبیل اللہ، یہ لوگ دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، حقیقت یہ ہے کہ بہت ہی برے ہیں وہ کام جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ گویا یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے لیے اچھا طریقہ اختیار کیا ہے کہ مسلمانوں سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور غیر مسلموں سے بھی۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، ان کی یہ بدعملی اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ پہلے ایمان لائے، یعنی ظاہری طور پر اپنے آپ کو مومن بتایا۔ ان لوگوں کے لیے خیر اسی میں تھی کہ ظاہر اور باطن سے مومن ہو جاتے، اپنے باطن کو بھی ظاہر کے مطابق کر لیتے، یعنی سچے دل سے مومن ہو جاتے، لیکن انہوں نے یہ حرکت کی کہ ظاہر میں کافر ہو گئے، یعنی ان سے ایسی باتیں ظاہر ہو گئی جن سے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ مومن نہیں ہے۔ جو ظاہری ایمان تھا اس کو بھی باقی نہ رکھ سکے۔ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، جب یہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اب یہ حق کو نہ سمجھیں گے اور حق بات کو نہ جانیں گے۔ اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی صفات ذکر کی ہے کہ ان کی نمایاں صفات
جن میں جھوٹ، مکر، دھوکہ اور ظاہر اور باطن کا تضاد تھا۔ ان کے دلوں میں کچھ تھا اور زبانوں پر کچھ تھا۔ ان کے ظاہر اور باطن کے تضاد کو بیان کیا گیا ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اور جب آپ ان منافقین کو دیکھیں گے تو ان کے جسم آپ کو اچھے معلوم ہوں گے۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، اور اگر وہ باتیں کرنے لگے تو آپ ان کی بات سننے کی طرف دھیان دیں گے گویا کہ وہ لکڑیاں ہیں جو ٹیک لگا کر رکھ دی گئی ہے۔ منافق کی صفات ذکر کی گئی ہے کہ منافق ظاہر کے اعتبار سے بڑے پرکشش محسوس ہوتے ہیں، جسمانی اعتبار سے بڑے باوقار، زبان میں فصاحت اور حلاوت، انہیں بات کرنے کا ڈھنگ خوب آتا ہے، لیکن اندر سے کھوکھلے ہیں۔ منافق کا ظاہری حلیہ بڑا پرکشش ہوتا ہے، باتیں بڑی لچے دار کہ آدمی انہیں سنتا رہ جائے، لیکن اندر سے ان میں نفاق کی نجاست بری ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مثال کے ذریعے سے ان کی وضاحت فرمائی ہے، کأنہم خشب مسندہ، گویا کہ وہ لکڑیاں ہیں ٹیک لگائی ہوئی۔ لکڑیاں اگر کسی دیوار کے سہارے لگی رکھی ہو تو دیکھنے میں کتنی اچھی لگے، ان کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ منافق لوگ دیکھنے میں کتنے اچھے لگے، حقیقت میں بالکل بے مصرف، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے منافق کی علامات بتلائی، فرمایا اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد خلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، واذا اؤتمن خان، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ یہ منافق کی علامات ہے۔ اس موقع پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے منافق کی جو صفات اور علامات بتلائی، کیا ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتی؟ اگر پائی جاتی ہے تو توبہ طائب ہونا چاہیے، ان صفات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آج کے معاشرے میں کیا ہر طرف جھوٹ کی غلاظت اور مکر و فریب کی نجاست کے انبار دکھائی نہیں دیتے؟ کیا آج کا سب سے بڑا مسئلہ ظاہر اور باطن اور قول اور عمل میں تضاد نہیں؟ آج تقریریں شاندار، تحریریں مزیدار ہے، باتیں پروقار، مگر عمل کچھ بھی نہیں، اور خالی ڈول ہے جو پیٹ رہے ہیں اور جن کی ہیبت ناک آواز دور دور تک پہنچ رہی ہے، مگر انہیں پھاڑ کر دیکھے تو اندر سے کھوکھلے ہیں۔ اللہ تعالی ہم میں ایمان والوں کی صفات پیدا فرمائے، نفاق سے، برے اخلاق سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے اسی صورت میں خاص طور پر ان دو باتوں کا ذکر کیا جو رئیس المنافقین نے کہی تھی۔ پہلے نمبر پر وہ کہنے لگا، ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، یہی تو ہے جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے ان پر کچھ خرچ نہ کرو یہاں تک کہ یہ خود ہی منتشر ہو جائیں گے۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے اپنے ساتھیوں سے یہ بات کہی تھی کہ مسلمانوں پر اپنا مال خرچ کرنا بند کر دو، اور اس کے نتیجے میں معاذ اللہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں گے۔ انہوں نے اپنے آپ کو رازق سمجھ لیا تھا اور یہ سوچا کہ یہ مہاجرین کو کھانا نہیں دیں گے تو روٹی کی فکر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہٹا دے گی۔ عموماً جاہل دنیا دار اسی طرح کی باتیں کہا کرتے ہیں۔ آج بھی مدارس اور مساجد والوں کے بارے میں یہی باتیں دنیا دار بے دین لوگ کرتے ہیں۔ اللہ نے جواب میں فرما دیا قیامت تک کے انسانوں کے لیے کہ جو اللہ کی دین کے لیے قربانی دیتا ہے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خزانے آسمانوں کے اور زمین کے ہیں، جس کو چاہے دے گا، جسے چاہے گا نہیں دے گا۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافق لوگ سمجھتے ہی نہیں۔ اگلی آیت میں ان کی دوسری بات کا ذکر کیا گیا، یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل، وہ منافق لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ واپس ہو گئے تو عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا۔ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، حالانکہ عزت تو اللہ ہی کو حاصل ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مؤمنوں کے لیے ہے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق لوگ نہیں جانتے۔ چنانچہ ان آیات کی نزول کے بعد جب تمام لشکر مدینہ منورہ پہنچ گیا اور رئیس المنافقین بھی آیا تو
تو اس کا اپنا بیٹا سچا مسلمان حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ کو روک دیا اور کہنے لگا رک جاؤ، جب تک یہ نہیں کہو گے کہ اللہ کے رسول عزت والے ہیں اور میں ذلیل ہوں تو میں اس وقت تک مدینے میں داخل ہونے نہیں دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اسے چھوڑ دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے نفاق سے محفوظ فرمائے، اہل حق کا ساتھ دینے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔